الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. صدق الله العظيم. حاضرین کرام، چونکہ عقائد کی بالتفصیل گفتگو ہو رہی ہے تو آپ نے ایمان کی صفت مفصل میں یہ بھی پڑھا کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور یوم آخرت پر. یہ تقریباً میں نے بیان کر دی اور آگے فرمایا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر بھی میں ایمان لایا. تقدیر میں جو خیر و شر ہے، اچھا برا ہے، مثبت منفی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو تقدیر بھی ایک ایسا عنوان ہے جو اس پر ایمان لانا عقائد میں داخل اور شامل ہے. یعنی ایک مسلمان کے لیے جس طرح اللہ کو ماننا لازم ہے، رسول اللہ کو ماننا لازم ہے، فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو اور رسولوں کو اور قیامت کو ماننا لازم ہے. اس کے بغیر اس کے عقائد درست نہیں ہوتے، چاہے کتنی بھی نیکیاں اور عبادتیں کیوں نہ کریں. جب عقیدے درست نہ ہوں تو وہ مسلمان جنتی نہیں ہو سکے گا. اس طرح یہ عقیدہ آخرت میں کے بعد جو تقدیر کا عقیدہ ہے، یہ بھی پوری اہمیت رکھتا ہے کہ تقدیر پر ایمان لایا جائے. اب تقدیر کیا ہے؟ اس کی لمبی چوڑی تشریح کی بجائے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جس طرح قدیم ہے کہ لا اول لہ، ولا آخر لہ، تو اسی طرح اس کا علم بھی اور اس کی صفات بھی ساری قدیم ہے. جس طرح اللہ قدیم ہے، اس کی ساری صفات بھی قدیم ہے. قدیم اور ہماری جو ہیں وہ حادث ہیں اور جدید ہیں، کیونکہ ہماری ذات بھی حادث ہے. حادث جو پیدا ہوئی پہلے نہیں تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حادث ہے، گرچہ باقی سب سے پہلے ہے، مگر اللہ کی طرح قدیم نہیں ہے، حادث ہے. اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہیں. جتنی بھی صفتیں ہیں، مثلا اس کی صفت قدیر ہے تو وہ ہمیشہ سے ہے، وہ بصیر ہے تو ہمیشہ سے ہے، وہ خبیر ہے تو ہمیشہ سے ہے، وہ علیم ہے تو ہمیشہ سے. ہماری صفات قدیم نہیں ہیں، یہ حادث ہیں. میں پہلے تو خود ہی نہیں تھا، پھر خود ہوا، مجھے اللہ نے پیدا کیا. اس کے بعد پھر کوئی 10-15 سال بعد میں حافظ ہوا. اس کے بعد کوئی 5 سال بعد میں چھوٹا سا عالم ہوا. پھر میں پہلے تقریر نہیں کرتا تھا بچپن میں، پھر میں مقرر بنا. پھر میں ٹیچر نہیں تھا، ٹیچر بنا. تو یہ ساری صفات جو میری یا آپ کی، یہ سب بعد میں پیدا ہوتی گئی ہیں.
یہ نہیں ہے کہ جب سے ہم ہوں اس وقت سے یہ ہوں. تو بندے کا اور خدا کا ایک یہ بنیادی فرق بھی ہے کہ بندے کی ذات بھی حادث ہے، اس کی صفات بھی حادث ہیں، اور اللہ کی ذات بھی قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہیں. اور ان صفات میں ایک صفت علم بھی ہے، تو اس کا علم بھی قدیم ہے. یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے جب کوئی چیز واقع ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب سے اس کی ذات تھی اس وقت سے ہی پتہ تھا کہ کیا کیا ہوگا اور کون کیا کرے گا اور کس طرح ہوگا. جنتی دوزخی ہونا، عمل کرنا، آنا جانا، مسجد نہ آنا، سب کچھ اس کے علم میں تھا. اس سے اللہ کی شان کا اندازہ کریں. تو حقیقتاً تو اللہ کے اس ازلی ابدی علم کو تقدیر کہتے ہیں، اور جس طرح اس کو علم تھا اس کے مطابق ہی ہوگا. کیونکہ اگر وہ اس کے خلاف ہو تو پھر اس کے علم میں نقص آئے گا کہ اس کا علم تو میں نقص تھا جو دور ہو گیا. ہمارے علم میں نقص ہوتا ہے جو دور ہو جاتا ہے بعد میں جاننے سے، پڑھنے سے، سننے سے، تجربہ کرنے سے. تو یہ حادث ہوئے. اللہ تبارک و تعالی الآن کما کانا، جیسے تھا ویسے اب ہے، جیسے اب ہے ویسے ہی تھا. تو اس لیے اس کا علم بھی قدیم ہے. تو اس کے علم کا نام ہی سمجھو تقدیر ہے، آسان لفظوں میں. تو اس کے مطابق ہوگا. اس کو ماننا کہ اللہ ہمیشہ سے ہر شے کو جانتا ہے، اور جس طرح وہ جانتا ہے اسی طرح ہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اس پر ایمان لانے کو تقدیر پر ایمان لانا کہتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں جاننا ماننا ضروری ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اس کی شانوں سمیت ضروری ہے. تو اس کی شان میں یہ شامل ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ اس کا علم نہ بڑھے نہ گھٹے. کیونکہ جس کا بڑھتا ہے اس کا پہلے کم ہوتا ہے، اور وہ تو کمی سے پاک ہے. اس لیے آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہمارا علم تو بڑھتا بھی ہے لیکن اللہ کا علم بڑھتا بھی نہیں ہے. جس طرح ہماری عمر بڑھتی ہے، اللہ کی عمر بڑھتی نہیں، کیونکہ عمر بڑھنا ایک تغیر ہے، اور جس پر تغیر آئے وہ تو خدا نہیں. اس کا مطلب پہلے وہ کمزور تھا یا اب کمزور ہے یا کل کو کمزور ہو جائے، یا اس کی عمر زیادہ ہو جائے اور وہ بوڑھا ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ حادث کی صفتیں تو ہو سکتی ہیں، قدیم کی یہ شان نہیں ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات کو اس کی صفات سمیت ماننا یہ ضروری ہے. تو جس طرح اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کا علم بھی ہمیشہ سے ہے. بس اس کے علم کے مطابق ہی ہوگا جو کچھ ہوگا. بس اس کو تقدیر کہتے ہیں. اس کو ماننا یہ عقیدے میں داخل ہے. جس نے جو اس کے علم میں ہے کہ وہ بیمار ہوگا اور فلاں بیماری سے مرے گا، وہ اسی طرح ہی ہوگا، اسی طرح مرے گا. اور اپنے اس علم کی روح سے اس نے یہ چاہا کہ اس کو لکھ بھی دوں. چنانچہ اس نے آدم علیہ السلام سے 50,000 برس پہلے، جس طرح حدیث میں آتا ہے، جب لوح و قلم پیدا کیے، سب سے پہلے نبی کے نور کو، پھر اس نور سے فرشتوں کو، پھر لوح و قلم کو پیدا کیا، تو قلم کو کہا کہ لوح پر لکھ دے، جو میں چاہتا ہوں وہ لکھ دے. تو اس کی شان ہماری طرح تو نہیں کہ سوچ سوچ کر کوئی لکھے. اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو جو اس نے چاہا وہ اس قلم نے اس لوح پر لکھ دیا. لوح، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا
یہ سورہ البروج کی آخری کلمات میں نے تلاوت کیے. بل ہو قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں مکتوب ہے. تو یہ سارا قرآن بھی تو اللہ کا ہی دیا ہوا علم ہے نا، تو یہ بھی لوح محفوظ میں پورا کا پورا ثابت ہے. تو خیر یا شر، تندرستی یا بیماری، اچھا یا برا، کامیابی یا ناکامی، جو کچھ بھی ہونا ہے دنیا میں، جو جس سلسلے میں، یہاں تک کہ کوئی پتے کی گردش بھی، وہ بھی اس لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے قلم کو لکھ دے، اسی طرح ہوگا. اور اس پر کوئی دیر نہیں لگی، کیونکہ اس کا امر ہو تو کن فیکون ہے. یہ بھی ہمیں قرآن مجید نے بتایا. کہ لکل اجل کتاب، یہ سورہ رعد کے آخری رکوع جو میں نے نماز میں تلاوت کیا، کہ ہر شے کی تحریر ہے لوح محفوظ پر. پھر آگے یہ بھی بتا دیا کہ جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے نا، یہ مٹتا ہے، بدلتا ہے، لیکن اللہ کے علم جو ہے اس میں کچھ نہیں مٹتا یا بدلتا. لوح محفوظ مخلوق ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے. لوح محفوظ تو پیدا ہوئی نا تو حضور کے نور سے. جب حضور کا نور مخلوق ہے تو لوح محفوظ بھی مخلوق ہے. تو مخلوق ہے، تو مخلوق پر جو چیز ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے اگر وہ چاہے. اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس پر یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو مٹا کر دینا ہے اور اس پر یہ پھر لکھنا ہے، یہ اس کے علم ہے. تو یہ تو بدلتی ہے لوح محفوظ جو ہے، لیکن اس کا علم نہیں بدلتا. اس کے علم میں ہوتا ہے کہ اس پر جو لکھا ہوا ہے اس کو بدلنا ہے اور فلاں کی دعا سے بدلنا ہے. تو اب یوں کہہ لیجیے کہ تقدیر کے بھی دو ایک پہلو ہو گئے. ایک تو ہے اس کا علم، اصل تقدیر تو وہ ہے. ایک ہے اس لوح محفوظ پر لکھا ہوا. مجازاً اس کو بھی تقدیر ہی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی قسمت کہلاتی ہے، اور قسمت کا لکھا کہلاتا ہے. لیکن یہ لکھا ہوا بعض اوقات بدلتا بھی ہے، مگر اس کا علم نہیں بدلتا. اس کو پہلے پتہ ہے کہ اس پر یہ لکھا ہے اس کو بدلا جائے گا. چنانچہ اس کے متعلق فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے لوح محفوظ، اس کی یہ حالت ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کس پر سے اللہ جس کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور کسی کو ثابت رکھتا ہے، اسی کو حکم اسی طرح ہی. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور یہ لوح محفوظ اس کے پاس ہے، جب چاہے اس کو بدل دے. تو یہ تو بدلی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کا علم نہیں بدلتا. یوں کہہ لیجئے کہ اس لوح محفوظ پر جو لکھا ہے اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے. اور جو اللہ کا علم ہے اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں. وہ تقدیر مبرم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحت قدرت بھی نہیں کہ اس کو بدلا جائے، کہ اللہ اپنے علم کو بدل دے. تو اللہ کے اپنے علم کو بدل دے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کو پہلے بے خبری تھی، بھول گیا تھا، تو پھر بعد میں خیال آیا کہ یوں ہی کرنا چاہیے. تو وہ تو نہیں بدلتا. البتہ اس پر جو لکھا ہے اس کے متعلق سے پتہ ہے کہ اس کو بدلنا ہے. تو یہ ہمیں بظاہر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ تقدیر ہے، لیکن اس کو بدلتا ہے وہ چاہے تو، دعا سے، صدقے سے، خیرات سے، علم دین کی تبلیغ سے، یا کسی مرد مومن کی نگاہ سے. وہ جو کہا جاتا ہے نا تقدیر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یا تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، اور یا یہ ہے کہ اپنے دنیا آپ پیدا کر وغیرہ وغیرہ. تو وہ علامہ اقبال جیسے شاعروں نے مسلمانوں کو حوصلہ دلایا ہے کہ وہ اس تقدیر کا الٹا معنی لے کر نا یوں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہماری تو قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک غلط مفہوم ہے، سمجھ لینا تقدیر کا.
اس تقدیر کے عقیدے سے فائدے بڑے ہیں، وہ فائدوں کی بجائے الٹا نقصان اٹھاتے ہیں۔ فائدے کیا ہیں؟ کہ تقدیر کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے علم ہے، جو کچھ علم ہے اس کے مطابق ہی ہوگا، یہ عقیدہ انسان کو تحمل، بردباری، صبر و ضبط اور اس کے ساتھ ساتھ جد و جہد، سعی مسلسل، مستقل تگ و دو اور ناکامی کی صورت میں حوصلہ، اور اس کے ساتھ عجز، انکساری، دعا، التجا، اللہ کی طرف رجوع، انابت، یہ سکھاتی ہے، نہ کہ بیکار ہو کر بیٹھ جانا۔ تو یہ تو یوں ہوا ہے جس طرح کوئی تلوار کسی کو دی جائے کہ لو اس سے تم دشمنوں کو قتل کرو اور اپنے گلے پر وہ پھیر کر بیٹھ جائے۔ تو تقدیر کا عقیدہ اسلام نے مسلمان کو اس لیے دیا کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مولا کا علم ہر شے کو محیط ہے اور جس طرح وہ اس کے علم ہے اسی طرح ہوگا، تو وہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی کوشش کے برعکس ہو جائے تو وہ تحمل اور بردباری اور حوصلے میں رہتا ہے۔ اس میں میرا قصور یا میری سستی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح تھا، تو اب مجھے تحمل اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں پاس نہیں ہوا تو گولی مار لوں اپنے آپ کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح لکھا تھا اسی طرح ہوا، اور اس کے ساتھ اس کو جد و جہد اور سعی مسلسل سکھاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو پتہ نہیں اللہ کے علم میں کیا ہے، اس لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ اس کو یہ پہلو سامنے رکھنا چاہیے کہ یار میں ٹرائی کروں، ہو سکتا ہے میری قسمت میں یہ حافظ قرآن لکھا ہوا ہو، اس کو تو پتہ نہیں لکھا کہ نہیں۔ میں کوشش کروں میں ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہوں، میں کوشش کروں میں اس تقدیر کو بدل سکتا ہوں، اس ان حالات کو بدل سکتا ہوں، میں یہاں علم کے چشمے پیدا کر سکتا ہوں۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ مایوسی کی گرداب سے نکالتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے علم پر احاطہ نہیں ہے۔ تو ایمان جب رکھتا ہے کہ میرے مولا کی جو علم ہے اس طرح ہوگا، اور اس علم سے اس کو آگاہ نہیں کیا گیا، تو لہذا اس کو جد و جہد اور سعی مسلسل اور پہم کوشش کاوش کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور اگر کبھی پھر اس کی ساری کوششوں کے باوجود نتیجہ اس کی مرضی کا نہیں بھی نکلتا، تو اس کو صبر، ضبط، حوصلہ، بردباری اور اللہ پر راضی رہنے کی کیفیت اور مایوسی سے نکالنے کی توفیق اس کو اس عقیدے کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ مثلا مجھے 12 خیال آتا ہے کہ میں اپنی بہن کے کینسر کا آپریشن کروا دیتا، شاید واش دیتے جاتا، حالانکہ اس وقت کہتے تھے سارے کہ نہیں آپریشن سے تو پھر اور موت قریب آ جائے گی۔ اب خیال آتا ہے کہ موت تو پھر بھی آ گئی، آپریشن کروا ہی دیتا، لیکن فوراً پھر مجھے خیال آتا ہے کہ نہیں اس نے جانا تھا، اس کا لکھا ہوا تھا، اس کی عمر اتنی لکھی ہوئی تھی، پھر حوصلہ ہو جاتا ہے، ورنہ مجھے افسوس نہیں جاتا کہ وہ تو کہتی تھی میں نے آپریشن نہیں کرانا، غیر مردوں کے سامنے بے پردگی ہوتی ہے، ڈاکٹر کرتے ہیں، تو میں کروا ہی دیتا، زبردستی دھوکہ دے کر، غلط سلط بیان کر کے کوئی نہ کسی طریقے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کے فائدے ہیں، لیکن بدقسمتی سے لوگ تقدیر کے عقیدے کا نقصان اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تقدیر سے سوائے اخص الخواص کے، اور وہ بھی کبھی کسی وقت ہر ایک کو آگاہ نہیں کیا۔ اس لیے بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ کے علم پر ایمان اور یقین بھروسہ رکھتے ہوئے مسلسل عمل کرے، کیونکہ اپنے علم سے وہ آگاہ نہیں، اللہ کے علم سے آگاہ نہیں ہے۔ لہذا اس کو تو جو اللہ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خیر کا رستہ ہے، یہ شر کا رستہ ہے، اس میں بھلا ہے، اس میں برا ہے، اس میں جنت ہے، اس میں دوزخ ہے، اس میں نیک نامی، اس میں بدنامی ہے۔ تو وہ اپنی خدا داد عقل سے کام لیتے ہوئے اپنے مذہب کی روشنی میں صحیح راستے پر گامزن ہونے کی پوری کوشش کرے، اور پھر چونکہ اس کے پتہ ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے کیا ہونا ہے، اس لیے وہ اللہ سے بار بار کہے، اللہ کے سامنے عجز و انکساری اختیار کرے، اور اس کے بار بار التجا کرے، انابت رجوع کرے اللہ کی طرف کہ یا اللہ تو مجھے اس میں کامیاب فرما، یا اللہ مجھے کامیاب فرما، اپنی مہربانی فرما۔ تو اس میں تو بندگی کی کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے، اور ہوتی ہے الحمدللہ جو صحیح تقدیر کو سمجھتے ہیں، سوائے ان کج فہم لوگوں کے جو خود بخود نالائق ہیں، بدعمل ہیں، اور شیطان کے پیروکار ہیں، اور شیطان کی ہی اقتداء میں کہتے ہیں فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، ہمارا کیا قصور ہے، تو نے ہی ہمیں گمراہ کیا، کیونکہ تیرے علم میں تھا، تو نے لکھا تھا، تو ہم گمراہ ہو گئے۔ ہمیں تو بے ادبی کے ساتھ اپنی کج روی کو اللہ کی طرف منسوب کرنے لگتی ہیں۔ یہ نیری نادانی ڈٹھائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا موجب ہے۔ تقدیر پر ایمان نہ لانے والوں کو رسول اللہ نے فرمایا وہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ آپ نے اس طرح ناراض کیا کہ وہ اس امت کے مجوسی ہیں، اور ویسے اس سے زیادہ اس پر غور و فکر کرنے اور بحث کرنے سے بھی حضور نے روک دیا۔ وہ اس لیے روک دیا کہ اگر اس کو بندہ عقل سے جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہے تو عقل کی گرفت کا یہ چونکہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، لہذا بندہ غلط راہوں پر نکلتا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے بتا دیا کہ دنیا کے مادی حقائق اور یہ مادی اسباب تو عقل سے سمجھے جا سکتے ہیں، عقل کی رسائی اس عالمی اسباب تک تو ہے کہ یہ دودھ گھی اور چاول ملیں تو کھیر تیار ہوتی ہے، یعنی یہ عقل تجربے سے کر کے جان لیتی ہے، اور فلاں گیس ملے تو فلاں شے تیار ہوتی ہے۔ یعنی عالمی اسباب کو جوڑ توڑ کر کے مرتب کر کے تو عقل کو نتائج اخذ کرتی ہے، لیکن جو ما ورائے عقل ما بعد طبیعیات مسائل ہیں وہ حواس کے ساتھ اور عقل کے ساتھ معلوم نہیں ہو سکتے۔ کوئی کہے کہ میں عقل سے فرشتے معلوم کروں، میں عقل سے جنت دوزخ معلوم کروں، میں عقل سے اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کروں، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کروں، اللہ کے ہونے کا یقین عقل کے ذریعے کروں، تو عقل کی رسائی نہیں اس پر۔ اس طرح تقدیر کا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ وہ بندہ عقل سے جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھٹکتا ہے۔ یہ ایمان والی چیز ہے کہ بس میرے رب کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے، اور جو کچھ ہونا ہے اس کے علم میں ہے، اور اس میں سے کچھ اس نے جتنا اس نے چاہا وہ لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے، اور اس کو بدل بھی دیتا ہے، کبھی صدقے سے، کبھی خیرات سے، کبھی دعا سے، کبھی التجا سے، کبھی تبلیغ کرنے سے، کبھی لوگوں کی دعاؤں سے۔ جس طرح میری عمر کے لیے دعا کرتے ہوں گے شاید، تو میں مرنے کا نام نہیں لے رہا، تو یہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ جو ہے
یہ میرے دین کی تبلیغ کرے گا، لوگوں کی دعا کرے گا، یا فلاں شخص فلاں وقت میں اس کے لیے دعا کرے گا، دعا قبول ہوگی، یا یہ بندہ صدقہ خیرات کثرت سے کرے گا، اس کے وسیلے سے اس کی عمر میں اتنی برکت کی جائے گی۔ جو فرمایا صدقہ عمر بڑھا دیتا ہے اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو اس تقدیر سے مراد وہی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر۔ اللہ کا علم نہیں بدلتا، اس کے علم میں ہے کہ یہ تقدیر کا لکھا ہوا اس کی دعا سے بدل دیا جائے گا۔ تو تقدیر معلق تو چینج ہوتی ہے، تقدیر مبرم جو علم الہی ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ البتہ اس علم الہی سے آگاہی کس کو ہو تو وہ اسی کو جس کو وہ دے، آگاہ کرے، ورنہ اس سے کوئی آگاہ نہیں ہے۔ اندری حالات بس اس کے علم کو ازلی ابدی کو ماننا اور یہ یقین رکھنا کہ اس کے مطابق ہوگا، یہ عقیدہ رکھنا ایمان کے عقیدوں میں سے ہے، اور اس کے بہت فائدے ہیں کہ اس سے صبر، ضبط، قناعت، حوصلہ مندی پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پر راضی رہنے کی کیفیت پیدا ہوگی، اور صبر آئے گا، مایوسی سے بندہ بچے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کو پکارے گا، تو وہ اس کے یہ سارے فائدے ہیں۔ اس کو میں نے وہ ایک سادہ سے فکرے سے بھی ایک دن سمجھایا تھا پہلے، کہ بڑی لمبی چوڑی بحث کی بجائے اگر اس کو ایک سادہ سے فکرے میں سمجھ لیا جائے تو وہ زیادہ پھر زور نہ دیا جائے آگے آگے تو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ مثلا وہ ایک فکرہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو علم تھا کہ وہ شخص برا ہوگا اور وہ شخص بھلا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اس وجہ سے برا ہوا اور وہ اس وجہ سے بھلا ہوا، کہ اس کو ان کو اللہ کے علم نے ان کو بھلا اور برا کر دیا۔ یعنی اللہ کو پتہ تھا کیا ہوگا، یہ نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کو یہ پتہ ہے۔ شاید یہ فکرہ اس سے اچھے انداز سے پہلے میں نے ادا کیا تھا کہ جو کچھ مثلا ایک شخص ہے وہ فاسق فاجر بن گیا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں فاسق فاجر بن گیا کہ اللہ کو علم تھا یہ فاسق فاجر ہوگا، بلکہ یہ کہ اس لیے کہ چونکہ یہ فاسق فاجر ہونا تھا اس کا اللہ کو علم تھا۔ آپ کہیں گے بات تو ایک ہی نہیں، بات تو ایک تو ہے، لیکن ایک ہے ادھر سے سوچنا، ایک ہے ادھر سے سوچنا۔ یعنی میں اس لیے حافظ قرآن صرف نہیں بن گیا کہ چونکہ اللہ کو علم تھا یہ حافظ قرآن ہو جائے گا، بلکہ چونکہ میں نے حافظ قرآن ہونا تھا اللہ کو یہ علم تھا کہ یہ حافظ قرآن ہوگا، محنت کرے گا، کہ یہ میں نے محنت ہے، بظاہر محنت ہے، تقدیر الہی چھپی ہوئی ہے، تو میں محنت کرنا میرا فرض تھا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں حافظ لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا ہوں، لہذا میرا کام محنت کرنا تھا، کہ اللہ نے حکم دیا تھا قرآن یاد کرو اس میں تمہارے لیے برکتیں رحمتیں ہیں، تو میں نے ان برکتوں رحمتوں کو سامنے رکھ کر اپنی عقلی اور دماغی پوری یکسوئی کے ساتھ محنت کی تو میں حافظ قرآن بن گیا۔ اللہ کے علم نے مجھے زبردستی کان سے پکڑ کر حافظ قرآن نہیں بنایا۔ اسی طرح اگر میں یا تم یا کوئی شخص بدکار اور ڈاکو بنائے تو اللہ کے علم نے کان سے پکڑ کر اس کو ڈاکو نہیں بنایا، بلکہ اللہ کو علم تھا یہ ڈاکو بنے گا، اور بنا یہ اپنی کوشش کر کے، لیکن اس کو یہ پتہ تھا۔ اس کی ایک اور مثال میں دے سکتا ہوں، میں کیا کروں، مسئلہ حضور نے روکا ہے زیادہ سب پھیلائیں تو سمجھتا نہیں، زیادہ دقت ہوتی۔ فرض کرو مجھے علم ہے کہ فیروز جو ہے ان 3 دروازوں میں سے فلاں دروازے سے نکلے گا، مجھے کس ذریعے سے علم ہے، اور میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ بیٹا اس دروازے سے نکلو گے تو پھسل جاؤ گے، یا پھسلنا ہے، اس دروازے پر ایک شیر بیٹھا ہے اس کا خطرہ ہے، اور یہ دروازہ محفوظ ہے، اس سے آسانی سے گزر جاؤ گے، دشمن بھی نہیں ہے اس پر اور پاؤں بھی نہیں پھسلتے۔ اس کو میں نے بتا دی اچھا برا سارا، اور اس کو عقل بھی دے دی۔ اب یہ اٹھ کر سوچ کر ادھر کو چل دیتا ہے یا ادھر کو چل دیتا ہے اور نقصان پا لیتا ہے،
اور مجھ کو پہلے سے علم تھا، تو اس کو یہ حق نہیں کہ یہ کہے جب کہ میں نے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا علم کیا تھا، تو یہ کہے جی چونکہ حافظ صاحب کو پتہ تھا لہذا میں تو ادھر ہی گیا اس لیے، تو یہ عجیب بات ہوگی۔ اس کو یوں سمجھو کہ مجھے ویسے پتہ تھا کہ تو کیا کرے گا، میرا علم اتنا حاوی تھا، لیکن تجھے تو میں نے بتا دیا تھا اور عقل دے دی تھی، تیرا فرض تو یہی تھا کہ تو اس کی طرف چلتا۔ تو یہ صرف کاجب ایسی ہوگی اس کے نہیں، چونکہ اس کو ان کو علم تھا لہذا میں نے، یا تو پھر تم کہو نا کہ تمہیں پہلے اس کا علم تھا تو پھر تم نے اس کے علم کے مطابق کر ڈالا۔ پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ اور سارے کام تو ہم تقدیر پر نہ چھوڑیں، پھر یہ اور شرارت ہے ایسے لوگوں کی کہ اور سارے کام تقدیر پر نہ چھوڑیں، لیکن عبادت، ریاضت اور نیکی کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو قصوروار بنائیں، یہ تو نہایت خباثت ہے۔ بھئی جوید یہ سوچ کر کہ آٹا جو ہے اس سے خاصی بچت ہے اور یہ سارے سال کے لوگوں کی ضرورت ہے، آٹے کا کاروبار کرے، ہے جی، اس میں تو یہ نہ کہ جی میں کیوں کروں، پتہ نہیں میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، یعنی یہاں تو اپنی سوچ سے کام کرے، محنت سے کام کرے، صبح صبح چھوڑ کر درس بھی چلا جائے اور کوشش کرے۔ لیکن اگر نیکی بدی کا ہو تو نماز کا وقت ہو تو کہ جی اگر وہ اس نے لکھا ہوتا تو ہم نمازی ہوتے، لکھا ہی نہیں ہمیں نمازی ہونا، تو یہ تو بڑی شرارت ہے، خباثت ہے۔ تو اس طرح جو تقدیر پر ایمان نہ رکھنے والے یا غلط طریقے سے تقدیر کو استعمال کرنے والے، وہ اس کا الٹ مطلب لے کر شیطانی طریقے سے تقدیر کو قصوروار بناتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہے وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے اور ہدایت اور گمراہی کے راستوں کی پہچان جو اللہ نے دی ہے اس کو سامنے رکھ کر عقل اور جسم و جان میں جو توانائی بخشی ہے اسے کام لے کر اس راہ پر چلتا ہے جو اللہ تعالی نے اچھی راہ بتا دی، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں اچھا ہی لکھا ہوگا، اور میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو مہربانی فرما اور مجھے کامیاب کر، نیکی کی راہوں پر، ہدایت کی راہوں پر، نفع بخش راہوں پر مجھے کامیاب فرما۔ تو اس حوالے سے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس پر ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ناقص رہ جاتی ہے، کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے نہیں پتہ ہوتا پھر پتہ لگ گیا، تو اللہ نے کچھ اور چاہا تھا کہ اس کا اور خیال تھا یا اور ہو گیا۔ یہ تو ہماری حالت ہے، ہماری شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر ہم وہ چیزیں ثابت کریں جو کہ انسان میں ہیں، یہ تو کمزوریاں ہیں، پہلے علم نہ ہونا، پھر علم ہو جانا، پھر علم بڑھ جانا، کبھی بھول جانا، کبھی پھر یاد آ جانا، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں ہیں۔ اس کی ذات، اس کی صفات ہمیشہ ازلی ابدی قدیم ہے، تو اس کا علم بھی قدیم ہے، اس کے علم کا نام تقدیر ہے، اور اس کی صحیح تقدیر مبرم ہی تقدیر ہے۔ باقی لوح محفوظ پر بھی اس نے دنیا سے متعلقات لکھ دیے ہیں، لیکن ان کو وہ کبھی کسی وجہ سے کبھی کسی سے بدلتا ہے، اور اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس کو بدلنا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی کتنی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، اور قرآن کریم کی میں ایک آیت اتری، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا اس حکم کو، پھر ایسا بھی ہوا کہ وہ آیت ہی اللہ تعالیٰ نے بھلا دی۔ قرآن کریم فرمایا ما ننسخ من آیت، پہلے پارے میں ما ننسخ من آیت ننسها نأتی بخیر منها ومثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں اور ننسخ یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، کہ وہ رسول اللہ کو بھی بھول جاتی تھی، صحابہ کو بھی بھول جاتی تھی، ذہنوں سے غائب ہو جاتی تھی، اور میں ایسا کرتے ہیں تو نأتی بخیر منها ومثلها، تو ہم اس سے ایک اور زیادہ مؤثر اور مفید آیت لے عطا فرما دیتے ہیں، یا اس کی مثل اور ایک حکم عطا فرما دیتے ہیں
کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے؟ یہ بھی اس کے تحت قدرت ہے کہ ایک حکم کو بھلا دے، اس کو منسوخ کر دے۔ تو یہ جو منسوخ ہونے والے ہیں یہ وہی تقدیر معلق کی چیزیں ہیں، اور اس کا علم، اس کو پہلے پتا کہ یہ حکم اس وقت سے اس وقت تک تھا، پھر اس کے بعد اس کو بدلنا جانا تھا اور بدلا گیا ہے۔ میرا خیال تو اس کو میں اور زیادہ اس مضمون کو کتنا واضح کرنے کی کوشش کروں تو بس یہ ہے۔ اور وہ جو بزرگان دین کے متعلق باتیں ہیں کہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملا طاہر لاہوری کی تقدیر بدل دی، شکی سے سعید لکھ دیا ان کی پیشانی پر، یا حضور غوث پاک نے وہ ان سے اسرائیل علیہ السلام سے روحیں لے کر چھوڑ دی، وہ قبض کر کے لے جا رہے تھے، ہاں جی، تو وہ سب تقدیر معلق کی باتیں ہیں۔ اللہ کے علم میں ہی تھا کہ اسرائیل یہ لے آ کر لا رہا ہوگا روحیں، اور میرا محبوب سبحانی، محبوب سبحانی، اس کے مرید کی ایک روح بھی شامل ہوگی، اور اس کی ماں رو رہی ہوگی، اور میرے یار کے دل میں آئے گا اس پر رحم کیا جائے، تو وہ تعاقب کریں گے اور اس سے لے کر، وہ دینے سے انکار کرے گا تو وہ لے کر ساری چھوڑ دیں گے، تو سارے مردے زندہ ہو جائیں گے، ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو تھا، لیکن بظاہر تقدیر میں پہلے جو ان کی موت لکھی ہوئی تھی، روحوں کو قبض کرنا، وہ لکھا ہوا تھا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے اس لوح محفوظ کے مطابق تقدیر معلق پر عمل کیا۔ تقدیر مبرم یہ تھی کہ ان سے چھوٹ کر واپس جائیں۔ اس طرح وہ 12 سال کا ڈوبا ہوا دولہا، تو حضور غوث پاک نے اس کو واپس نکلوا لیا دعا کر کے، تو اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں ہی تھا کہ اس کو نکالا جائے گا۔ وہ تو پتہ تھا نا کہ میرا محبوب سبحانی بھی ہوگا، اور وہ اس طرح معاملہ ہوگا، اور وہ دعا، اس کا تو علم اس پر محیط تھا۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم نے تمام کائنات کی ہر شے کو اور ماورا کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اس کے احاطے میں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر تقدیر بدلنے کی کوئی بات کرے تو وہ اسی کے حوالے سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو سکتا ہے یہ لکھا ہو، جی آپ دعا کریں اللہ میری تقدیر بدل دے، کسی اللہ کے ولی کو کہیں، تو مراد اس سے یہی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں ہو کہ لوح محفوظ پر بظاہر یہی ہو، مگر اللہ کے علم میں ہو کہ یہ آپ دعا کریں گے تو بدل جائے گی۔ وہ جس طرح حضرت باہلک زکریا ملتانی کے پاس مائی آئی، بیٹا مانگا، آپ نے لوح محفوظ پر نظر ڈالی، فرمایا تیری قسمت میں بیٹا نہیں ہے، میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے۔ وہ باہر چلی، شاہ رکن الدین ہوتے تھے، انہوں نے دیکھا کھیل رہے تھے، مائی کیوں روتی جا رہی ہے؟ کہنے کہ تیرے بابا کے پاس آئی تھی یہ آرزو لے کر، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نہیں تیری تقدیر میں۔ تو بچے تھے، کہا کہ جا کر ان کو بابا کو کہو کہ اگر میری تقدیر میں ہوتا تو پھر تو مجھے خود بخود ہی مل جاتا، تو آپ کے پاس تو اسی طرح اس لیے آئی تھی کہ تقدیر بدلیں میری۔ تو آپ نے اس کی بات سن کر نا جان گیا کہ کس نے بھیجا ہے، اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے، فرمایا چھوٹا چھوٹا ہو کر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، یعنی یہ سکھایا ہوا تجھے کسی کا۔ بہرحال تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی اپنے باطنی مراقبے اور باطنی ربط کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے ساتھ۔ تو اس کو تو پتہ تھا کہ یہ میرا بندہ جائے گا، یہ مائی جائے گی، ہٹ کے آئے گی، تو کہا جا اماں اللہ تعالیٰ تجھ کو 1 2 3 4 5 6 7 بیٹے دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ جتنے چاہے دے دے، اس کو پتہ تھا یہ 7 پر جا کر رکے گا، یہ اس کا علم تھا۔ تو بھائی یہ ہے تقدیر جو میں بیان کر سکا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس میں سے ہدایت
والا حصہ جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور وہ بے ہدایتوں کی طرح اس کو منفی استعمال سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ناراض ہوئے تھے صحابہ سے کہ اس پر زیادہ لمبا چوڑا بحث نہ کرو کہ بندہ بات کو لے کر پھر پیچھے تو چل پڑے کہ نہیں، چونکہ اس کو پتہ جو تھا تو میں نے پھر اسی طرح ہی کرنا تھا، اس کا تو کوئی حل نہیں۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک اللہم انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔